رسول بیٹھے، دامن نبی کا تھام لیا، کیا برا کیا؟ مشکل کشا نبی کو کہا تو کیا برا کیا؟ دامن نبی کا تھام لیا تو کیا برا کیا؟ مشکل کشا نبی کو کہا تو کیا برا کیا؟ ماں کو جو دیکھا پیار سے تسکین مل گئی، ماں کو جو دیکھا پیار سے تسکین مل گئی، ارے ماں کے قدموں کو چوم لیا تو کیا برا کیا؟ ماں کے قدموں کو چوم لیا تو کیا برا کیا؟ آئیے حضرت کا خطاب نایاب ہونے والا ہے۔ حضرت نعرہ تکبیر۔ ابھی آپ تقریر سماعت فرما رہے تھے، اچھی اور بامعنی باتیں تھیں۔ اسلام کا وہ نظریہ جو عورتوں کے بارے میں ہے، اس پر بھی آپ نے اچھی باتیں سنی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صنف نازک کے لیے جتنی بلند باتیں فرمائی ہیں، اور بیٹیوں کے لیے اس عہد میں جب لوگ بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، بیٹیوں کے لیے بشارتیں دیں، بیٹی کے باپوں کو بشارتیں دیں۔ قرآن نے اس عہد کی حکایت بیان کی ہے کہ جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور بیٹیوں کے وجود سے بیزاری اختیار کرتے تھے، اس زمانے کی حکایت بیان کی ہے قرآن نے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ یعنی جب ان لوگوں کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے غصے سے سیاہ پڑ جاتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ذلت برداشت کر کے اس کو رکھ لوں یا زمین میں دفن کر دوں۔ دیکھو تو یہ لوگ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پوری عالم انسانیت میں اتنی اچھی بات کسی نے کبھی نہیں کہی تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن فأحسن علیہن فلہ الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو اچھی تعلیم دلائی، اچھی تربیت دی، اور پھر ان کی اچھے طریقے سے شادی کر دی، تو اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امید نہیں دلائی، گارنٹی دلائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گارنٹی دلائی سبحان اللہ۔ کہ اس کے لیے جنت ہے۔ اور اصحاب بھی اپنے ذوق کے مطابق سوال بھی کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، 2 ہی ہو، تو ارشاد ہوا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 1 ہی بیٹی ہو، تو فرمایا وہ بھی محروم نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی بھی نہ ہو، بولا عربی کا ایک جملہ ہے، محاورہ، کل اناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی چیز چھلکتی ہے جو برتن میں ہوتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر سراپا رحمت للعالمین تھے، تو رحمت للعالمین کی زبان مبارک سے رحمت ہی کی بات ہو سکتی ہے، مایوسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جس کو 1 بیٹی بھی نہ ہو، تو کیا ارشاد ہوا؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا ہوگا؟
سوال ہوا تھا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں تو اس کے لیے تو جنت ہے، 2 بیٹیوں کو جنت ہے، ایک والا بھی جنت سے محروم نہیں، تو جس کی بالکل نہ ہو کوئی بیٹی، بیٹے ہی بیٹے ہوں، تو مغفرت کا جو ایک ذریعہ ہے یہ تو ختم ہوا، اس کے جنت کا ایک ذریعہ جو ہے وہ تو ختم ہوا۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا ہوگا؟ نبی نبی ہے، بے شک سبحان اللہ اور نبی بھی وہ جو امام الانبیاء ہو، اور نبی بھی وہ جو خاتم النبیین ہو، سبحان اللہ اور نبی بھی وہ جو سید المرسلین ہو، بے شک سبحان اللہ اور نبی بھی وہ ہیں وہ جو کنت نبیا وکان آدم بین الماء والطین کے مصداق ہو۔ ارشاد ہوا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جس کی ایک بیٹی بھی نہ ہو، ارشاد ہوا اس کے لیے میں ہوں، سبحان اللہ اس کے لیے میں ہوں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ کانفرنس زندہ باد ارشاد ہوا انا فرتہ، میں اس کے آگے جا کر کے انتظام کرنے والا ہوں، جس کا کوئی انتظام نہ ہو یہاں پر میں اس کا آگے انتظام کرنے والا ہوں۔ بے شک جس کو سب دنیا میں ظلم کی چکی میں پیس رہے ہوں اس کے لیے میں انتظام کرنے سبحان والا اللہ ہوں۔ سبحان اللہ جس کا کوئی سہارا یہاں نہ ہو میں اس کا آخرت میں سہارا ہوں۔ فرت کہتے ہی ہیں اس کو جو آگے جا کر کے بعد میں جانے والوں کا انتظام کرے۔ بے شک سبحان اللہ یہ بیٹیوں کے بارے میں ارشاد ہوا، عورتوں کی عزت بڑھائی گئی، عورتوں کو، بیویوں کو پیر کی جوتی سمجھتی تھی قوم اس زمانے میں، رسول اللہ نے ان کی عزت بڑھائی اور لوگوں سے حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں جو پوری انسانی دنیا کا بہترین خطبہ تھا اور کبھی کسی نے ایسا خطبہ نہیں دیا تھا انسانوں کے حق میں، وہ خطبہ حجۃ الوداع کا آخری خطبہ، اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی نسائکم فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم نے ان کو اللہ کی امان میں لیا ہے، ان کا کھلانا، ان کا رکھنا، ان کو پہنانا یہ تم پر واجب ہے۔ اس خطبے میں ارشاد ہوا جو انسانی تاریخ کا عظیم ترین خطبہ تھا، اتنی اعلیٰ باتیں دنیا والوں کے سامنے زمین پر اور آسمان کے نیچے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا سوائے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس میں مردوں کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور یہ ارشاد ہوا خیارکم خیارکم لنسائہم خلقا، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتے ہیں، وہ تم میں سب سے اچھے لوگ ہیں۔ کیوں اچھے ہیں؟ بیوی جس کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہے۔ آپ بہت ایک بزرگ کا قصہ سنتے رہتے ہیں اکثر اپنے علماء و مقرروں سے، جو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، اب بیگم نے ان کے بتا دیا کہ آپ تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، آپ ہی تھے اگر بزرگ تو ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ ایک آدمی اپنے اہل و عیال کی نظر میں اچھا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا معیار قرار دیا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا آدمی ہے وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہے، اور میں اس معاملے میں تم سب سے اچھا ہوں۔ وجہ کیا اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ مولانا لوگ آیا کرتے ہیں، آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ایک شب بھی آپ ان کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، اور پورا دن بھی ان کو ان کے اوقات اور ان کے معاملات کو نہیں دیکھتے ہیں، اور پھر صحابی سے ہی ان کے ساتھ بھی معاملہ وہی ہے کہ آپ ان کو دور دور سے دیکھا کرتے ہیں،
بہت سارے پیران پارسا تو ایسے ہیں کہ مسافے کی بھی اجازت نہیں ان سے، اور بہت سارے پیران کرام تو ایسے ہیں کہ وہ پیر چوم سکتے ہیں، لوگ ہاتھ نہیں چوم سکتے ہیں، اس لیے کہ اتنی کہاں ان کے پیر اتنے اونچے ہیں کہ وہ مریدوں کے ہاتھ پیروں تک پہنچے گا، ہاتھ تو نہیں پہنچ سکتے۔ اور کہاں تو پیروں کا حال یہ ہے کہ بس دور دور سے زیارت کرنی ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جو قریب سے دیکھتا ہے آدمی کو، شب و روز دیکھتا ہے، اس کے اخلاق کو پہچان لیا جاتا ہے۔ جو اندر سے دیکھنے والا ہے، اندر سے دیکھنے والا اگر اچھا سمجھتا ہے تو آدمی اچھا ہے۔ باہر سے اچھا دکھتا ہے، اندر سے اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اندر کی پہچان نہیں ہوتی ہر آدمی کو، بیوی کو ہوتی ہے، ہر اچھے بری۔ بیویوں سے زیادہ شوہروں کو اچھی طرح پہچاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بیویوں کا معاملہ جب آتا ہے تو بعض بزرگوں کا قول یہ ہے کہ جو بیویوں کے مظالم کو برداشت کر لیتے ہیں صاحب ولایت ہوتے ہیں۔ جو بیگمات کی زیادتیوں کو برداشت کر لیتے ہیں وہ صاحب ولایت ہوتے ہیں۔ حضرت حسن رسول نما دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی ان کی اہلیہ محترمہ بہت ان سے جھگڑا کرتی تھی۔ ایک بار بہت دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد گھر واپس آئے تو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، ان کو بھگا دیا۔ جب زیادہ ان کی زیادتیاں بڑھیں تو ایک دن خواب میں زیارت ہوئی ان کے اہلیہ کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن کو تنگ نہ کیا کرو، حسن میرا دوست ہے۔ یہ کہا کہ حسن کو تنگ نہ کیا کرو، حسن میرا دوست ہے۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے اپنے شوہر کو تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ سارے لوگوں کو وہ زیارت کراتے تھے، 2000 روپے لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کراتے تھے، 2000 روپے لیتے تھے، اور اپنی بیوی کو کبھی زیارت نہیں کرائی۔ وہ 2000 روپے لیتے تھے اور وہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک دن ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ مجھے زیارت نہیں کراتے ہیں، سارے لوگوں کو آپ زیارت کراتے ہیں، تو جواب نہیں دیتے تھے، چپ رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی اہلیہ نے جب پھر شکایت کی تو کہا اچھا آج ہم تم کو زیارت کرا دیں گے، آج ہم تم کو زیارت کرا دیں گے، مگر اس کی ایک شرط ہوگی۔ کہا بیوی نے ان کے کہا ہم ہر شرط کو پوری کرنے کو تیار ہیں۔ ضعیفی کی عمر ان کی 70-75 برس کی عمر رہی ہوگی۔ انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ تم کو دلہن کا لباس پہن کر کے بیٹھنا ہوگا کمرے میں۔ آپ کسی بوڑھی خاتون سے جو نانی دادی کی عمر کو پہنچ گئی ہو اس کو کہیے کہ دلہن کا لباس پہن کر کے بیٹھے، اس کے لیے کتنی شرم کی بات محسوس معلوم ہوتی ہے اور ایک طرح کا مذاق ہے، لیکن وہ جو محبت کا جذبہ تھا اس کے لیے وہ تیار ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا فلاں کمرے میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ اب وہ دلہن کا جو لباس ہوا کرتا ہے زیب و زینت کا، اچھا کپڑا اور زیور اور یہ وہ مکمل دلہن بن کر کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ وہ باہر نکلے حضرت حسن رسول نما اور ان کے بھائیوں سے جا کے کہا کہ دیکھو تو اس بڑھاپے میں تمہاری بہن کو کیا ہوا ہے، اس بڑھاپے میں تمہاری بہن کو کیا ہو گیا ہے، دلہن بن کے بیٹھی ہے۔ بھائیوں نے آ کے دیکھا تو ان کو بڑی شرم اور غیرت محسوس ہوئی کہ دیکھیے ہم کو بے عزت کیا ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بھائیوں کے سامنے اس بڑھاپے میں بے عزت کیا، رونا شروع کیا۔ ظاہر ان کے دل کو اتنا صدمہ ہوا کہ بے تحاشا وہ رونے لگی، روتے روتے جو آنکھ پر لگی ان کی تو زیارت ہو گئی۔ روتے روتے زیارت ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا، وہ حضرت حسن رسول نما دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پھر طریقہ ملامتیہ کے شیخ تھے۔
ایک زمانے میں ملامتیہ سلسلہ چلا ہوا کرتا تھا، جیسے قادریہ اور چشتیہ ہے ویسے ملامتیہ سلسلہ ہوا کرتا تھا. وہ ملامتی فقیر اور مشائخ جو ہوتے تھے وہ بظاہر یہ ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ لوگ ان کو غلط سمجھیں، لیکن حقیقت میں وہ شریعت کے خلاف نہیں کرتے تھے. ان سے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ نے ایسا کیا اپنے اہلیہ کے ساتھ؟ باقی لوگوں سے تو آپ پیسے لے کے زیارت کراتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے ایسا کیا؟ تو انہوں نے اس کا ایک فلسفیانہ جواب دیا. فلسفہ جو اس کے پیچھے ہے، حب نبوی کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ واضح کیا انہوں نے. محبت رسول کا فلسفہ واضح کیا. انہوں نے فرمایا کہ ان سے میں پیسے لیتا تو وہ پیسے میرے ہوتے. دوسرے لوگ مجھے پیسے دیا کرتے ہیں، جو 2000 روپے اپنی جیب سے نکالتا ہے، 2000 روپے کی محبت کو قربان کرتا ہے اور رسول اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے. اور ہم اپنی بیوی سے اگر پیسے لیتے وہ پیسہ میرا ہوتا، پیسہ ان کے پاس سے نہیں نکلتا، تو وہ محبت جو آنی چاہیے رسول اللہ کی پیسے نکلنے سے وہ نہیں آتی. اس کے لیے ضرورت تھی کہ ان کے دل کو ایک چوٹ پہنچائی جائے، اور یہ چوٹ اسی صورت میں پہنچ سکتی تھی. اور چوٹ پہنچی ان کے دل کو، صدمہ ہوا، اور جب دل کو چوٹ پہنچتی ہے تو ان کی زیارت ہوا، ان کی زیارت ہوا کرتی ہے. ایسے ہی آرام والے دلوں کو زیارت نہیں ہوتی ہے. جب محبت کا تیر لگتا ہے تو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتی ہے. اور جب محبت کے جذبات اس قدر غالب ہوتے ہیں کہ اس کا دل بے چین ہونے لگتا ہے تو چین و سکون ان کی زیارت سے حاصل ہوا کرتا ہے. یہ حب نبوی کا فلسفہ، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ ہے کہ جب تک دل میں درد نہ ہو عشق کا اور دل میں محبت کا سوز نہ ہو تو اس وقت تک عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں. عبادتوں کی زیادتی سے دل میں سوز پیدا ہونا شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے. محبت ایک ایسا جذبہ لطیف ہے جو عاشق کے دل میں رہتا ہے اور اس کی بعض خراب اعمال کے باوجود ظاہر نہیں ہوتا. ایک صحابی حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، انہوں نے عرض کیا مت الساعۃ یا رسول اللہ، مت الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ جماعت کا وقت ہو رہا تھا، آپ نماز کے لیے اٹھ گئے. نماز ختم کر کے فرمایا آئین سائل، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں. تو ارشاد ہوا ما اعددت لہا، قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ جواب دینے والا صحبت نبوی میں بیٹھنے والا ہے، وہ جو قریب ہوتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے اور اس کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ کیا جواب سوال کرے اور کیا جواب دے اور کیا رحمت کی نگاہ پڑے. تو کہا یا رسول اللہ ما اعددت لها کبیر صوم ولا صلاة الا انی احب اللہ ورسولہ. کہا یا رسول اللہ میں نے نہ بڑی نمازوں کی تیاری کی ہے، نہ بڑے بڑے روزوں کی تیاری کی ہے، سوائے اس کے بس اتنی سی بات ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اور ارشاد ہوا وانت مع من احببت، تیرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے. راوی کہتے ہیں، اس حدیث کی روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ صحابہ کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے. ایسی خوشی ان کو ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد ہوئی تھی، اس کے بعد آج یہ خوشی ہوئی ان کو کہ ہم بہت بڑی نمازیں نہ پڑھیں لیکن محبت کام کرے گی، محبت رسول آخرت میں کام کرے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا کرتے تھے. رسول پور کی آج کی محفل میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان محسوس ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جی چاہ رہا ہے کہ ہم کسی دوسرے موضوع کو نہ چھیڑتے ہوئے انہی کی بات کریں جن کی بات کرنے کے لیے آسمان قائم ہوا، جن کی باتوں کے لیے زمین بنی اور جن کی باتوں کے لیے کائنات بنی، انہی کی باتیں کریں۔ سبحان اللہ وہ صحابی آتے تھے دیہات سے اور آپ کے لیے دیہات کی چیزیں لایا کرتے تھے، عجیب والہانہ انداز تھا ان کا۔ سرکار فرماتے تھے کہ یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھے کچھ خریداری کر رہے تھے، زمین پر ایسے پکڑوں بیٹھ کے خریداری کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، دیکھا کہ وہ ظاہر، ان کا نام ظاہر تھا، بیٹھ کر کے ان کے نام میں محدثین کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا بیٹھے ہوئے تو آپ پیچھے گئے ان کے، آپ بیٹھ کر کے ان کو ایسے اپنے ہاتھوں کے دائرے میں لے لیا۔ اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جدھر سے گزرتے تھے خوشبو کی لپیٹیں گلیوں میں اتنا قریب آ گئے کہ خوشبو محسوس ہونے لگی، فوراً ان کو اب وہ سمجھ گئے، اب آہستہ آہستہ اپنی پیٹھ کو ایسے ایسے کر کے آپ کے سینے میں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب پتہ ہی تھی۔ تو آپ نے پکارا، پکڑ کے ان سے کہا وہاں پر، کون ہے اس غلام کو خریدنے والا؟ کون ہے اس غلام کو خریدنے والا؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے بیکار غلام کا کوئی خریدار نہیں ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، قیامت میں تیری بڑی قیمت ہے، قیامت میں تیری بڑی قیمت ہے۔ وہ اکثر شراب پینے کے جرم میں پکڑے جاتے ان کو کوڑے لگتے تھے، ایک بار پکڑے گئے کوڑے لگائے گئے ان کو، کچھ دنوں کے بعد پھر شراب پی کے پینے میں پکڑے گئے پھر کوڑے لگے ان کو، تیسری یا چوتھی بار میں جب ان کی سزا ہونے لگی ہے تو ایک صحابی نے کہا کہ ان پر لعنت کی کہ یہ بار بار ایسی شریعت کے خلاف کرتا ہے اور شراب پی لیتا ہے، لعنت کی۔ تو حضور نے فرمایا اس پر لعنت نہ کرو، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پی رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے، نکل گئی نہیں اس کے دل سے، نکل نہیں گئی اس کے دل سے محبت، اس کے بعد گناہوں سے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ایک بار آئے بازار، اپنے گھر سے آئے، راستے میں کوئی چیز خریدی اور لا کر کے پیسہ نہیں دیا دکاندار کو، ادھار خرید کے لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ دیا۔ تو آپ نے اس کو کھایا، اتنی دیر میں دکاندار آ گیا، کہنے لگا میرے پیسے دو۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے پیسے دلوا دیجئے۔ تو آپ نے ہنس کے فرمایا تم تو میرے لیے ہدیہ لائے تھے، اب پیسے مانگ رہے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا تھا کہ آپ کھا لیں اس چیز کو، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ کھا لیں۔ تو آپ نے یہ صحابی کو اشارہ کیا کہ اس کے پیسے ادا کر دو۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا حبیب، کائنات کا حبیب، آسمان و زمین میں حبیب، دنیا میں حبیب، آخرت میں حبیب، جنت میں حبیب، ہر جگہ حبیب ہی حبیب ہے۔ حبیب اور کلیم میں بڑا فرق ہے، حبیب اور خلیل میں بڑا فرق ہے۔ جو خوبی خلیل میں تھی وہ حبیب میں آ گئی، جو خوبی کلیم میں تھی وہ حبیب میں آ گئی، جو خوبی روح اللہ میں تھی وہ حبیب اللہ میں آ گئی، جو خوبی نجی اللہ میں تھی وہ خوبی حبیب اللہ میں آ گئی، جو خوبی صفی اللہ میں تھی وہ خوبی حبیب اللہ میں آ گئی، جو خوبی ذبیح اللہ میں تھی وہ خوبی حبیب اللہ میں آ گئی۔ تو تمام خوبیوں کے جامع اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ صحابہ ذکر کر رہے تھے پیغمبروں کا اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا، عیسیٰ کو روح اللہ کہا، اتنی دیر میں حجر مبارک سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ سے فرمانے لگے تم جو کہتے ہو صحیح کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم خلیل اللہ تھے اور موسیٰ کلیم اللہ تھے
اور عیسیٰ روح اللہ تھے، لیکن ولیکن صاحبکم خلیل اللہ، لیکن تمہارے نبی حبیب اللہ، تمہارے نبی حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، وہ خوبی سب حبیب کے اندر موجود۔ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، حافظوں یہاں موجود ہوں گے، انہیں قرآن کی آیت کا اندازہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلایا اور حضرت موسیٰ وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ وقت سے پہلے پہنچ گئے تو سوال ہوا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اپنی قوم کو چھوڑ کے اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ تو جواب دیا رب لترضا، تاکہ پروردگار تو خوش ہو جائے، اس لیے میں جلدی آ گیا۔ یہ تو کلیم کا معاملہ تھا، اور یہاں حبیب کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کے آسمان کی طرف سر اٹھانے کو، آسمان کی طرف دیکھنے کو، تو اب ہم آپ کا رخ قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں، اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں، جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ کلیم رضائے حق چاہتے تھے تو جلدی پہنچ گئے کوہ طور پر، اور حبیب کی رضا اللہ چاہتا تھا کہ حبیب کے لیے قبلہ بیت المقدس سے ہو کر ہٹا کر کے کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا۔ تو حبیب اپنے ہر کمال میں مکمل تھے، ہیں ٹھیک کہنا گزرتے ہیں، جی ہیں، ہر کمال میں اپنے ہر صفت میں اپنے مکمل ہیں۔ ایک بزرگ نے خواب میں زیارت کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا حسن زیادہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن زیادہ ہے؟ فرمایا یوسف کو میرے حسن کا تہائی حصہ جو تقسیم کیا گیا اس میں سے آدھا یوسف کو دیا گیا تھا، باقی دنیا میں تقسیم کر دیا گیا، باقی حسن دنیا میں تقسیم کر دیا گیا، اور 3 حصہ حسن میرے پاس رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا بزرگ نے کہ رسول اللہ پھر ویسا کیوں نہیں ہوا جیسے کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلی کاٹ دی تھی، تو آپ کو دیکھ کے ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ارشاد ہوا میرے رخ پر اللہ نے ایک حجاب ڈال رکھا تھا، دیکھا جس نے دیکھا، مکمل حسن کسی نے نہیں دیکھا، اگر لوگ دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ ہوتا جتنا حضرت یوسف کے ساتھ ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب چہرے مبارک کی تابانی یہ تھی، نورانیت یہ تھی، وہ کہیں سے لائی بھی نہیں تھی، دکھانے والی نہیں تھی۔ کچھ آج کل کے وہ میک اپ کر کے خوبصورتی دکھاتے ہیں، وہ سب کچھ نہیں، وہ ایک قدرتی حسن کا۔ صحابہ جب اس کا ذکر کرتے ہیں آپ کے انوار مبارک کا، انوار جمال کا، اور چہرے مبارک کی تابانی کا جب صحابہ ذکر کرتے ہیں تو فصاحت کے ذریعہ بہاتے ہیں، فصاحت و بلاغت کے ذریعہ بہاتے ہیں۔ تو صحابہ یہ کہتے تھے کہ ان الشمس تجری فی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ آپ کے چہرے مبارک میں سورج چمک رہا ہے، ایسے ایسے انوار تھے۔ اصحاب جب آپ کی چال کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کیسے چلتے تھے، صحابہ کرام سے بڑھ کر کے نہ کوئی عاشق رسول ہوا، نہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کے کوئی مقام رسالت کا ادب شناس ہوا۔ وہ جتنے ادب کرنے والے تھے اتنے ہی وہ عاشق اظہار تھے۔ جب ذکر کرتے ہیں رسول اللہ کیسے چلتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے کیسے تھے، گفتگو کیسے کرتے تھے، جب یہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کی تیز رفتاری کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ آرام سے بغیر کسی محنت کے بے تکلف تیز چلتے تھے، اور صحابہ پیچھے لپکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے الفاظ وہ لائے ڈھونڈ کر کے فصیح الفاظ کہ کأنما الارض تطوی لہ، گویا کہ زمین آپ کے قدموں سے لپٹتی چلی جا رہی ہے، گویا کہ زمین آپ کے قدموں سے لپٹتی چلی جا رہی ہے۔ اصحاب دیکھتے تھے، صحابہ دیکھ رہے تھے، ایک صحابی حضرت جابر 14ویں رات کے چاند کو، اور آپ اس وقت ایک سرخ
نشان والے لباس میں چاندنی رات میں کھڑے تھے. وہ چاند کو دیکھتے تھے, آپ کے چہرے زیبا کو دیکھتے تھے. آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میں دونوں کا موازنہ کرنے لگا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ چاند سے زیادہ حسین ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زیادہ منور چہرہ آپ کا چاند سے زیادہ منور ہے. صحابہ جہاں یہ سب بیان کرتے ہیں, وہاں آپ کے احکام بھی بیان کرتے ہیں, آپ کی احادیث بھی بیان کرتے ہیں. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے سر مبارک کا حلق کرایا تو صحابہ کا مجمع وہ 1,00,000 سے زیادہ 1,25,000 صحابہ کرام تھے. سب آپ کے بالوں کو لینے کے لیے بھیڑ لگانے لگے, پریشان ہونے لگے. تو آپ نے حجام سے کہا کہ دائیں طرف سے بال اتارو. دائیں طرف سے جب اتارا گیا تو صحابی کے ہاتھ میں دیا کہ سب کو تقسیم کر دو. پھر بائیں طرف سے حلق ہوا اور وہ ان بالوں کو حکم ہوا کہ یہ سب کو تقسیم کر دو. 1,25,000 اصحاب میں آپ کے منہ مبارک 1-2 کر کے تقسیم ہو گئے. ایک آدمی کھڑا نہیں ہوا پورے مجمع میں. 1,25,000 افراد میں ایک آدمی یہ کہنے کو کھڑا نہ ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کے ان بالوں کو لے کے ہم کیا کریں گے, آپ کی سنتیں کافی ہیں ہمارے لیے, قرآن حکیم کافی ہے ہمارے لیے. ایک آدمی نہیں کھڑا ہوا. سب کو معلوم تھا کہ نبی کے جو منہ مبارک ہیں, ابھی جدید تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ آدمی کے بال سے کا تجزیہ کر کے یہ بات معلوم کی جا سکتی ہے کہ آدمی کس زمانے کا ہے, کس گھرانے کا ہے, کس اخلاق و صفات کا ہے. وہ پوری چیز اس کے بالوں کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہے. یہ نئی تحقیق ہے. سنا ہوگا آپ کو, یہ نئی تحقیق ہے. ایک بال کے ذریعے آدمی کے ساری باتیں معلوم کی جا سکتی ہیں. تو رسول اللہ نے 1,25,000 اصحاب کو اپنی آئی ڈی دے دی کہ یہ آئی ڈی ہماری رکھے رہو اپنے پاس, اس سے ہمیں پہچانا نعرے تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ ہمارا زندہ باد. شناخت نامہ ہے, شناختی چیز ہے یہ منہ مبارک. اسے رکھو سامنے تو یہ تم کو بچاتی رہے گی ہر آفت سے. اس میں باندھ کے اپنے دل کو رکھو تو کوئی تمہارے دل کو اچٹ نہیں سکتا ہے. بے شک کوئی تمہارا دل شیطان کا نشانہ نہیں بن سکتا ہے. تمہیں کوئی نقصان دوسروں کا نہیں پہنچ سکتا ہے اگر اس میں باندھ کر کے بولتے ہیں معشوق کی زلف میں بندھنا. شعر اردو اور فارسی شاعری میں بہت مشہور ہے, جو شاعر لوگ سمجھیں گے اس کو, کہ معشوق کے دل میں باندھ دیا, زلف میں بندھا ہوا ایک شخص ہے. عاشق کیا ہے؟ زلف معشوق سے بندھا ہوا ہے. تو اپنے عاشق ہو اگر رسول اللہ کے, تو آپ رسول اللہ کی زلف میں اپنے کو باندھ کر کے رکھو. یہ اصحاب جانتے تھے اچھی طرح سے. کوئی نہیں اٹھا, تمام اصحاب نے اس کو عزت احترام سے لیا اور اس کو بہت ہی جان سے زیادہ عزیز سمجھا. صحابہ اپنے رسول کو پہچانتے تھے. ہم میں کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اپنے نبی کو نہیں پہچانتے, مقام کو نہیں پہچانتے, مرتبے کو نہیں پہچانتے. نماز ہو رہی مسجد نبوی میں, مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے. عصر کی نماز تھی. عصر کی نماز سے پہلے قبیلے بنی عوف میں رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں ایک مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق کو فرماتے ہیں کہ اگر میرے آنے میں تاخیر ہو جائے تو تم نماز پڑھا دینا. نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال نے عرض کیا کہ میں اذان دوں, آپ نماز پڑھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا, حضرت ابوبکر نے فرمایا ہاں اذان دو. اذان دی گئی اور جماعت شروع ہوئی. صحابہ بھرے ہوئے مسجد نبی میں 100 مربع فٹ 100 مربع ہاتھ مسجد نبی کے لمبا چوڑا تھا. ابھی آپ جب حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہو تو آپ دیکھیں گے عہد نبوی کی
اس زمین کو پر جہاں تک مسجد نبوی تھی رسول اللہ کے عہد میں، وہ کھمبے پہ لکھا ہوا ہے ھذا حد مسجد النبی علیہ السلام. ہر کھمبے پہ یہاں سے وہاں تک اوپر میں لکھا ہوا ہے وہاں سے وہاں تک مسجد نبوی تھی. اصل اس کے اندر ریاض جنت ہے. نماز شروع ہو گئی اور نمازوں میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف سے جو آپ کے حجرے مبارکہ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا اس سے آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے اور سیدھے چلتے ہوئے محراب میں کھڑے ہو جاتے تھے. آج نماز کے وقت آپ مسجد سے باہر تھے. جماعت شروع ہوئی اتنی دیر میں آپ تشریف لے آئے اور آپ نے دیکھا کہ جماعت ہو رہی تو پیچھے سے مسجد کے دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے. نمازیوں کو ایسے ہٹاتے ہوئے صفوں کو صف اول میں پہنچ گئے. جس صف سے گزر رہے ہیں اس صف کے صحابہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ. اگلی صف تک خبر پہنچ گئی، سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ مسجد میں آ گئے. سارے لوگ مسجد میں، سارے لوگوں کی توجہ رسول کی طرف ہو گئی نماز کی حالت میں ہو گئی. اور تمام اصحاب یوں الٹی تالی کہتے ہیں تصفیق، یہ الٹی تالیاں بنائی گئی. اتنی کثرت سے تالی بجی کہ حضرت ابوبکر صدیق جو تحریمی کی حالت میں کھڑے تھے وہ گھبرا کر کے جو ایسے مڑے تو دیکھا رسول اللہ. رسول اللہ نے فرمایا اپنی جگہ پر ہو، اشارہ فرمایا. تو حضرت ابوبکر امام ہے، آپ غور کیجئے پوری مسجد بھری ہوئی ہے، امام صاحب ادھر مڑے ہوئے ہیں پورب طرف، پورب نہیں قبلے سے ہٹ کر کے، پورب تو ہندوستان میں ہوتا ہے، ادھر مڑے ہوئے ہیں رسول اللہ کی طرف. رسول اللہ فرماتے ہیں اپنی جگہ پر رہو تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے بولتے ہیں الحمدللہ. امام صاحب مسجد کہیں اور کی نہیں ہے، کسی دیوبندی کی نہیں ہے، کسی بریلوی کی نہیں ہے، کسی حبیبی کی نہیں ہے، مسجد کسی وہابی کی نہیں ہے، اور مسجد کسی کہیں کی جامع مسجد نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی مسجد ہے. نمازی 14ویں صدی کی نمازی نہ تھے اس میں، 15ویں صدی کی نمازی نہیں تھی اس میں، اصحاب رسول نمازی تھے اس میں، جن کو دین ان سے زیادہ کسی کو دین کی خبر نہیں، ان سے ہم تک دین پہنچا ہے. وہاں امام نماز ابوبکر صدیق ہاتھ اٹھاتے ہیں، بولتے ہیں الحمدللہ. آپ پیچھے کھڑے ہوئے ہٹ کر کے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آگے بڑھ کے امام کی جگہ پر کھڑے ہوئے نماز پڑھائی. نماز ختم ہوئی. نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے نمازی کی تو آج کے نمازی کی نماز نہیں ہوگی. اگر اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے نمازی کی تو آج کے نمازی کی نماز عند اللہ نہیں ہونے والی. مفتی کے فتوے میں ہو جائے گی، ایسے کہ مفتی دل پر فتویٰ دیتا نہیں ہے، مفتی تو زبان سے فتویٰ دیتا ہے، زبان پر فتویٰ چلتا ہے اس کا، تو دل سے تو فتویٰ تو وہ دے نہیں سکتا. تو عند اللہ نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی طرف توجہ ہٹ گئی. وہاں پوری مسجد کے نمازیوں کی توجہ ایک ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی تھی. اور امام صاحب ادھر مڑ کر کے الحمدللہ کر کے دعا مانگ رہے ہیں. ایک آدمی کھڑا نہیں ہوا انصار و مہاجرین میں سے جو یہ کہتا کہ نماز دہرائی جائے، نماز فاسد ہو گئی. کوئی نہیں کھڑا ہوا. سب کو معلوم تھا کہ جہاں رسول کی طرف توجہ ہو جائے تو وہی تو نماز ہے. ہمارے پیر مرشد امان المستجیرین امام ملت الاسلامیہ عارف باللہ حضرت مولانا سید شاہ محمد امان اللہ قادری قدس اللہ سرہ العزیز ورضی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ لوگ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں رسول کا خیال آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے، فلاں چیز کے آگے تو نہیں خراب ہوتی، تو یہ کیا مسئلہ ہے حضور؟
تو حضرت نے ہمارے فرمایا کہ وہی تو نماز ہے جس میں رسول اللہ کا خیال آ جائے، وہی نماز ہے جس میں رسول اللہ کا خیال آ جائے۔ تو اصحاب کا یہ انداز تھا، محبت کا یہ انداز تھا صحابہ کرام کے، اور صحابہ کرام اپنی ہر لمحے فدا ہونا چاہتے تھے، ہر لمحے فدائیت کا ایک انداز صحابہ کرام کا تھا، اور صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ وہ نماز میں صحابہ کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے دیکھنے والوں کی کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو لگتا تھا کہ نماز پڑھنے کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اور جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ لڑنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو میدان جنگ میں بڑے مجاہد اور محراب عبادت میں بڑے عبادت گزار تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کا مسئلہ ان کو معلوم تھا اچھی طرح سے، ایمان کا مسئلہ ان کو معلوم تھا اچھی طرح سے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ نماز میں شرک ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے اپنی صفیں درست کرو، صفیں سیدھی کر لو، میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں تو پیچھے سے تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ انی ارا وراءکم کما رأیت امامی، میں تم کو دیکھ رہا ہوں جس طرح میں سامنے دیکھا کرتا ہوں، اس لیے یعنی لوگوں کے خشوع اور خضوع کو بھی دیکھ رہے تھے، دیکھتے رہتے تھے، اور کون صفیں ٹیڑھی ہیں وہ بھی دیکھتے رہتے تھے۔ یہ نبی کن کن چیزوں سے واقف ہیں، فیصلہ کون کرنے والا ہے کہ یہ نہیں جانتے اور وہ جانتے ہیں، کون کرنے والا ہے؟ نبی تو اللہ کی طرف سے سب جاننے والے، اللہ نے سب بتا دیا ان کو۔ صحابہ کرام جانتے تھے اچھی طرح سے، اور شرک کا مسئلہ بھی جانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و ادب میں وہ کام کرتے تھے جو شریعت نے نہیں بتایا ان کو۔ شریعت نے جو بات نہیں بتائی وہ کام کرتے تھے، اس لیے کہ عاشقوں کی شریعت الگ ہوتی ہے، ادب کرنے والوں کی شریعت الگ ہوتی ہے۔ شریعت بتاتی ہے کہ قرآن کو بے وضو نہیں چھونا ہے، شریعت بتاتی ہے کہ قرآن کو باوضو چھونا ہے، لیکن شریعت یہ نہیں بتاتی کہ نبی کی چیزوں کو بھی باوضو چھونا چاہیے، یہ شریعت نہیں بتاتی، یہ عشق کی شریعت بتاتی ہے۔ شریعت عشق یہ ہے کہ نبی کی ہر چیز کو میں ہاتھ لگے تو باوضو ہو، بندے مومن۔ صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والوں میں کچھ لوگوں کے ذمے یہ کام تھا کہ بازار سے سودا صرف لانا، گھر میں پہنچانا۔ کچھ لوگوں کے ذمے کام تھا کہ آپ کہیں پر تشریف رکھیں تو آپ کی نالین اور عصا اپنے ہاتھ میں لیے رہیں۔ کچھ لوگوں کے ذمے یہ کام تھا کہ رفع حاجت کے لیے جب آپ جائیں اور وضو کے لیے تو پانی لے کر کے آپ کے ساتھ جائیں۔ تو یہ سب کسی کے ذمے یہ کام تھا کہ جب آپ سفر کرنے لگے تو آپ کی اونٹنی پر بیٹھنے کے لیے، جس کو کجاوا کہتے ہیں، کجاوا باندھیں۔ سب کام کے لیے اصحاب متعین تھے۔ آپ کی ہر چیز کا ایک نام تھا، زرہ کا ایک نام تھا، تلوار کا نام تھا، اونٹنی کا نام تھا، جو گھوڑے کی سے کم خچر جس کو کہتے ہیں اس کا ایک نام تھا۔ ہر چیز کا آپ کے ایک نام حدیث میں موجود ہے۔ خدام الگ الگ تھے۔ سفر کے لیے جب آپ تیار ہوئے بیٹھنے کے لیے اونٹنے کے اوپر تو فرمایا کہ اس کی بندش کچھ بدلی بھی نظر آ رہی ہے، جو باندھا ہے کسی نے، کس نے باندھا، کس نے باندھا، اس میں کچھ فرق معلوم ہو رہا ہے۔ تو وہ صحابی جن کے ذمے یہ خدمت تھی ان کا نام تھا اسلع، سین سے اسلع۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نے نہیں، ان سے پوچھا کہ تم نے نہیں باندھا آج؟ اس سے کہ وہ روز جو باندھتا ہے اس کے باندھنے کے انداز میں نئے آدمی کے انداز میں فرق ہو جاتا۔ تو پوچھا کہ تم نے نہیں باندھا؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے آج کجاوا نہیں باندھا ہے۔ تو دریافت کیا گیا کہ کیوں نہیں باندھا؟
تو ادب کرنے والے نے عشق صادق کے حامل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں اس وقت پاک نہیں تھا. بڑی بات سمجھی کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھتے ہیں اس کو بغیر طہارت کے چھونے ہیں. یہ صحابہ کا انداز تھا. انہیں معلوم تھا کہ کہاں پر وضو چاہیے کہاں وضو نہیں چاہیے, محبت کی شریعت کیا کہتی ہے اور شریعت مصطفی کھلی ہوئی شریعت کیا کہتی ہے, شریعت ظاہری کیا کہتی ہے, شریعت باطنی کیا کہتی ہے. یہ صحابہ کا انداز تھا. ایسے مسلمان کی ضرورت ہے, ایسے عشق کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں, بات ختم کرتے ہوئے ابھی ایک سلسلے نعت خوانی, سلسلے مدح سرائیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہوگا. ابھی آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ نے قیام کیا, قرآن پڑھا, رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم پڑھا, سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, تشہد میں بیٹھے تشہد پڑھا, درود شریف پڑھا, آخری تشہد ہے تو درود پڑھ کے سلام پڑھ پھیر کے نکلے. پہلا تشہد ہے تو تشہد پڑھ کر کے کھڑے ہو گئے تو آپ نے تشہد میں سلام پڑھا نبی پر, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے نبی کو سلام کیا. اور ہمارے جد امجد حضرت قطبۃ الصالحین زبدۃ العارفین قطب العصر فیاض المسلمین حضرت مولانا سید شاہ محمد بدر الدین قادری نور عالم قادری قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ جب تشہد میں نمازی پہنچے اور کہیں السلام علیکہ ایھا النبی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روض اندر کے اندر بیٹھا ہوا دیکھے, اور اس خلیے میں دیکھے جو حدیث میں ذکر کیا گیا. اسی لیے آپ نے وہ حلیہ نبوی پر درود شریف لکھی ہے جو ابھی چھپی ہے کتاب صلوات اللہ الجمیل علی نبی الحبیب الجمیل. وہ اسی لیے لکھی گئی ہے کہ آپ کے سلسلے کے مریدین اس کو پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حلیہ آپ نے صحیح حلیہ آپ کا اپنے ذہن میں رکھیں, اور جب تشہد کے وقت کہیں السلام علیکہ ایھا النبی تو فوراً کہتے ہیں دل کے ہے آئینے میں تصویر یار, گردن جھکائی دیکھتی وہ صورتحال پیدا ہو. اس لیے یہ, اور حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کو دیکھیں کہ سلام کر رہے ہیں اور آپ کی طرف سے جواب مل رہا ہے, آپ کی طرف سے جواب مل رہا ہے. میں پوچھتا ہوں کون ایسا مسلمان ہے اس وقت جو 5 وقت کی نمازوں میں, نوافل میں, مستحبات میں, سنن مؤکدات میں, کون ایسا مسلمان ہے جو السلام علیکہ ایھا النبی کہے اور اس کا دھیان ہی صرف دھیان چلا جائے رسول اللہ کی طرف؟ کہاں ملیں گے؟ پڑھتے میں گزر جاتے ہیں اچھے اچھے نمازی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ تشہد میں کیا پڑھا, تشہد میں کیا پڑھا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں اس نے السلام علیکہ کہا فوراً سے پیش کر اس کا ذہن ادھر چلا جائے, روز اندر کی طرف, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فوراً جانا چاہیے. یہ محبت اگر حاصل ہو گئی, یہ بات اگر حاصل ہو گئی تو وہ صحیح سچی محبت ہے. ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے تو, اشتہار کرنے کے لیے عشق و محبت کا تو بہت گنجائش ہے, اشتہار کرتے رہیے, لیکن یہ کوئی بتا دے کہ کتنی نمازیں اس کی ایسی ہوتی ہیں جس نے السلام علیکہ ایھا النبی کہا اور کھٹ سے اس کا ذہن وہ آج شریف کی طرف چلا گیا, فوراً رسول اللہ کی طرف چلا گیا. پڑھتے بھی گزر جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کیا پڑھا, درود پڑھا کس وقت پڑھا, تشہد پڑھا تو کس وقت پڑھا, پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اور یہ کیفیت
وہ خصوصی بات ہے، خاص بات، کہ یہ نبی کی محبت میں یہ کیفیت ہو جائے تو وہ اویس ہوگا اپنے وقت کا، سبحان اللہ بے شک بلال ہوگا اپنے وقت کا، سبحان اللہ سہیب ہوگا اپنے وقت کا، سلمان ہوگا اپنے وقت کا، وہ کیفیت اس کو حاصل ہو جائے۔ یہ ایک ایسی فلسفی ہے جو آپ عشق اور محبت کی فلسفی ہے، اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک قصہ سن لیجئے، اگر کہ وہ معیار سے تھوڑا گرا ہوا ہے، قصہ معیار سے گرا ہوا ہے، لیکن مولانا روم کی مثنوی میں بہت سے قصے معیار سے گرے ہیں، لیکن وہ اس سے نتیجہ نکالتے ہیں۔ ہم بھی اس سے نتیجہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جذبات قلبی کیا چیز ہوتی ہے، اس کا ظہور جسم سے کیسے ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ کے لڑکے کو عشق ہو گیا۔ عشق ہونا آج کل نوجوان کو ہوا کرتا ہے، عشق ہو جاتا ہے لڑکے کو، کوئی حیدرآباد میں پڑھ رہا ہے، کوئی بنگلور میں پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کو عشق ہو گیا، عشق و محبت میں ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتا ہے، تو یہ عشق مجازی ہے۔ تو ایسا اکثر ہوا کرتا ہے، اس لڑکے کو عشق ہو گیا اور اس کی معشوقہ کو کچھ پتا نہیں، اب وہ چارپائی اس کو کہتے ہیں اٹواٹی کھٹواٹی لے کے پڑ جانا۔ ہم لوگ ادھر بہار کی زبان میں بولتے ہیں کہ اٹواٹی کھٹواٹی لے کے پڑ گیا۔ اب جب اس کو وہ کسی سے توجہ نہیں اس کی، بادشاہ پریشان کہ کیا ہو گیا اس کو، طبیب اور حکیم لا کے دیکھ رہے ہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیماری کیا ہے اس کو، اور اگر اس کو عشق ہی ہو گیا تو کس سے ہوا یہ بھی نہیں بتا رہا ہو۔ کئی روز گزر گئے، محل کے سارے لوگ پریشان، آخر ایک طبیب بلائے گئے، وہ طبیب کم اور حکیم زیادہ تھے، یعنی سائیکولوجی کے ماہر تھے۔ تو وہ بلائے گئے، انہوں نے آ کر کے دیکھا، نبض دیکھی، حالات معلوم کیے، اس کو کہا کہ اگر بادشاہ سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا چور پکڑ سکتا ہوں، جس کو دل میں چھپا کے رکھا ہے اس نے، معشوقہ کو اپنے بتا نہیں رہا ہے، میں بتا سکتا ہوں، میں اس کو معلوم کر سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ ترکیب کیجئے۔ یہ کتنے دن گزر گئے، یہ نالائق عشق مجازی کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کم وقت عشق حقیقی حاصل کر لیتا تو دنیا بھی کامیاب ہوتی، آخرت بھی کامیاب ہوتی اس کی۔ تو یہ اب ترکیب کرو تھی، تو ترکیب یہ تھی کہ اس نے حکیم نے کہا کہ محل میں جتنی ملازمین اور ملازمائیں رہتی ہیں سب کا نام لیا جائے میرے سامنے، اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو سلسلہ شروع ہوا، حکیم صاحب نبض پکڑ کے بیٹھے، شہزادے کا ایسے نبض پکڑ کے بیٹھے، اور اس کے بعد نام پکارا جانے لگا، ایک سرے سے مردوں کے نام پکارے گئے، اس کے بعد محل کی ملازمائیں اور شہزادیاں وغیرہ وغیرہ جتنی ہوا کرتی تھی، بڑے لرجھر ہوا کرتے تھے محلوں میں، سب کے نام پکارتے پکارتے ایک نام پر حکیم صاحب نے رکو رکو رکو، چور پکڑ لیا۔ کہا چور پکڑ لیا آپ نے؟ کیسے پکڑ لیا؟ کہا ابھی جو نام لیا گیا ہے یہی اس کی معشوقہ ہے۔ آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ کہا اس نام پر اس کے نفس کی حرکت تیز ہو گئی، اس نام پہ اس کے نفس کی حرکت تیز ہو گئی۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی پر نفس کی حرکت تیز نہیں ہوتی ہے تو بیکار زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بیکار عشق و محبت کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اگر ان کے نام پر نبض حرکت میں نہیں آتی ہے، اگر ان کے نامی پر دل کے جذبات میں تلاطم نہیں پیدا ہوا کرتا ہے، اگر ان کا نام سن کر کے آنکھیں چھلکتی نہیں ہیں، تو کاہے کو قوم کو دھوکہ دیتے ہیں اور عشق کا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور تمام اشتہارات کرتے رہتے ہیں۔ اصل معیار، اصل اسٹینڈرڈ عشق کو پہچاننے کا، سچائی پہچاننے کا، صداقت قلبی کو جاننے کا یہی ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عالم دین سے پوچھا کسی نے کہ دو مسلمان ہیں، ایک بہت عبادت گزار ہے اور ایک عبادت گزار کم ہے، آیت پڑھ لیتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے
تو جو کم عبادت گزار ہے اس کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں، جو زیادہ عبادت گزار ہے اس پہ کچھ اثر نہیں ہوتا۔ دونوں میں اچھا کون ہے؟ کیا بات ہے؟ کون دونوں میں اچھا ہے؟ آپ کو بھی وہی جواب ہوگا، آپ بھی اسی جواب کو پہنچیں گے جو دانشور نے دیا کہ وہ اچھا ہے جو آپ کا ذکر سن کے جس کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، وہ اچھا ہے، اس لیے کہ اس کے جذبات میں متلاطم ہوتے ہیں تو آنکھیں بہتے ہوئے پڑتی ہیں، اس کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ اگرچہ وہ جبہ نہ ہو اس کے جسم پر، اگرچہ دستار نہ ہو اس کے جسم پر، اگرچہ گدی نہ ہو اس کے پیروں کے نیچے، اگرچہ تکیہ نہ ہو اس کے مسند نہ ہو اس کے پیٹ کے پیچھے، تو بھی وہ عاشق صادق ہے۔ اگر ذکر رسول کو اس کی آنکھیں چھلکتی ہیں، اس کے رنگ بدلتا ہے۔ اور سلف میں ایسے بے شمار لوگ تھے، تابعین کرام و تبع تابعین کے نام آتا تھا، اللہ کے اہل بیت میں ایسے لوگ تھے کہ ذکر ہوتا تھا، حدیث پڑھتے تھے، رسول اللہ کا نام آتا تھا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ یہاں چہرے کا رنگ نہیں بدلتا ہے نبی کے نام پر، نبی کے بعد بہت آنے آخر میں 14ویں صدی کے عالموں کے نام پر ایک احتجاج پیدا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں اور نعرہ لگاتے ہیں، لیکن نبی کے نام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے ہی بے حسی چہرے پہ رہتی ہے، ویسے ہی خشکی آنکھوں میں رہتی ہے۔ اور اہل بیت کا ذکر ہو جائے، حسین علیہ السلام کا اگر ذکر ہو جائے، زینب علیہ السلام کا اگر ذکر ہو جائے، امام حسن علیہ السلام کا اگر ذکر ہو جائے تو آنکھیں نم ہونی اور دل کا دھڑک جانا ایک مومن کی پہچان ہے، ایک مومن کی پہچان ہے۔ الحمدللہ حضرت تاج العارفین نے اپنی اولاد کو، اپنے مریدوں کو یہی بات سکھائی، یہی بات سکھائی، یہی محبت کرنا سکھایا، اسی ادب کو سکھایا۔ آپ کبھی جائیں گے، جو لوگ نہیں گئے ہیں خانقاہ فلواری، منہ مبارک کی زیارت کرنے جائیں ایک بار اور جا کر کے دیکھیں کیسے زیارت کرتے ہیں۔ اب 12 ربیع الاول کو وہ کیسے زیارت کراتے ہیں، جو دیکھے ہوئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ان کا اہتمام ایسا ہوتا ہے جیسے خود حضرت رسالت تشریف لائے، ایسا محسوس ہوتا ہے، وہ ادب ہوتا ہے، وہ اہتمام ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ حضرت رسالت بنائی خود تشریف لا رہے ہوں۔ وہ ان کے منہ مبارک کے احترام و عظمت کے لیے اتنا بڑا اہتمام وہ کرتے ہیں، اتنا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ یہاں ہم نے سنا کہ اشرفیہ کی لائبریری میں ایک ڈبے میں منہ مبارک رکھا ہوا ہے، اور ہم نے سنا کہ فلاں صاحب کی مسجد میں ان کے کمرہ الماری، مسجد کی چھت پر الماری میں رکھا ہوا ہے۔ یہاں پھلواری کے بزرگوں نے اتنا شاندار گنبد بنا دیا اس کے لیے، اتنا شاندار گنبد بنا دیا اس کے لیے، بڑے اہتمام کیا اس کے لیے۔ بڑے سے بڑا پروگرام، بہت پیسے والا پروگرام ہو جس میں جلسے اور تقریر میں بہت موٹا لفافہ ملتا ہو، سب چھوڑ دیتے ہیں، 11 کو وہاں رہنا نہیں چھوڑتے ہیں، زیارت کے دن رہنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور قربانی کس چیز کا نام ہے، اور کس چیز کو قربانی کہتے ہیں اور عشق کہتے ہیں؟ عاشق چھوڑتا ہے، پکڑتا نہیں ہے، پکڑتا ہے معشوق کا دامن، اس کو نہیں چھوڑتا ہے، ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، محبوب کا دامن نہیں چھوڑتا۔ ساری چیزوں اس کا سودا کر سکتا ہے، محبوب کی محبت کا سودا نہیں کرتا۔ ہم تو دکھا رہے ہیں کہ ہم چھوڑ رہے ہیں، آپ دکھا دیجیے آپ کیا چھوڑ رہے ہیں؟ ہمیں ایمان سے خارج کر کے آپ کیا چھوڑ رہے ہیں؟ نبی کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں؟ دین کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں؟ آپ نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے آج تک۔ آپ نے دنیا کی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے آج تک، نبی کی عشق کے بدلے میں،
ترجیح ہی نہیں دی ہے ان چیزوں کو جو محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے، اور دعویٰ تو کرتا ہی نہیں ہے عاشق صادق، عشق میں کوئی دعویٰ کرتا ہی نہیں ہے، جو سچا ہوتا اس کو دعوے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، اس کا ہر عمل ہر قدم اس کے دعوے کی دلیل ہے، اس کے دعوے کی دلیل ہے کہ وہ دیوانہ ہے، دیوانگی اس کی ظاہر ہوتی رہتی ہے، اس کی کیفیات معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسا ہی مسلمان بنائے جس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے، دین سے، قرآن سے اور خالق کائنات سے سچی اور پکی محبت ہو۔ اور ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، یاد رکھیے گا، ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، صرف دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ زبان سے جو اقرار لسانی کرتے ہیں وہ اجراء احکام کے لیے شرط ہے۔ جب زبان کا اعتبار کیا رسول اللہ نے اور شریعت نے، تو زبان سے جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا عمل اس کے لیے معین ہوتا ہے۔ تو اپنے مولانا نے بڑی اچھی بات کہی، فتویٰ دینے والوں کا احتساب قیامت کے دن ہوگا، عوام تو کم پکڑی جائے گی، پیشوا پہلے پکڑے جائیں گے، پہلے پکڑے جائیں گے قیامت کے دن۔ اور قرآن نے اس کی حکایت بیان کی ہے کہ جب جزا و سزا شروع ہوگی تو وہ کہیں گے اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ پروردگار ہم نے اپنے پیشواؤں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اے رب ہمارے ان پر بڑی لعنت فرما اور ان پر بڑا عذاب نازل کر، کیونکہ یہی مستحق ہے عذاب۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے بچائے۔ ہم نے اپنی زبان سے کسی کو نہ کافر کہا، نہ مشرک کہا، نہ بدعتی کہا، یہ سب خدمات دینیہ انہی لوگوں کے کے لیے خاص کر دی گئی ہیں۔ ہر کسیرا بہرکار ساختان، ہر آدمی ہر کام کے لیے الگ الگ بنایا جاتا ہے۔ کوئی امت مسلمہ کو گالی دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو آپ دعاؤں کی توقع بیکار کرتے ہیں اس سے۔ کوئی امت مسلمہ کو توڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو آپ جوڑنے کی توقع اسے بیکار کرتے ہیں۔ کوئی امت مسلمہ کو کافر بنانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو آپ اس سے ایمان کی سند لینے کی توقع بیکار رکھتے ہیں۔ ہر کسیرا بہرکار ساختان، یہ صوفیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امن پھیلانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بزرگان دین اور صوفیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ صوفیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کے عیال کو اپنے سینے سے لگائیں۔ الخلق عیال اللہ، یہ صوفیوں کا نعرہ ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کیا وہ کسی مذہب کا ہو، تکلیف میں ہے تو مصیبت اس کی دور کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں کنتم خیر امت کی مصداق ہیں، اور ہم امت وسط بھی ہمیں قرآن لکھا ہے، درمیانی امت۔ جو امت درمیان میں ہے، درمیانی امت اپنے عقائد کے میں اعتدال کی وجہ سے، غلو سے بچنے کی وجہ سے امت وسط کہا ہے ہمیں قرآن نے۔ اور درمیانی امت وہی ہے جو بیلنس میں رہنا جانتی ہو، جو بیلنس میں رہنا جانتی ہو۔ جہاں قوم ان بیلنس ہونے لگتی ہے تو مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ ہم زیادہ مثالیں ہم نہیں دیں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اور تمام لوگوں کو اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اور اب آپ نعتیہ پروگرام سماعت فرمائیے۔ محبت رسول میں وہ جو آپ نذرانے اور چھوٹ دیتے ہیں شاعروں کو،
اتنی دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکلتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ شاعروں کی کمائی ہو گئی. نہیں، یہ نعت خواں جو پڑھ رہے ہیں یا علماء کی کچھ اچھی باتیں ہوئی ہیں یا امام حسن نے کچھ اچھی باتیں کہی ہیں اور محبت میں آپ نے بڑھ کر کے 10 روپیہ نکالا تو یہ آپ کی کھیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے جانے کے بعد دیتے رہیے گا. پیسہ آپ دیتے نہیں ہیں، دل آپ کو دل ہوتا ہے. دل کہتا ہے کہ دو، یہ تو میرے آقا کا بات ہے. سبحان اللہ سبحان دل کہتا اللہ. ہے کہ دو، یہ تو وہ سے پاک کی بات کر رہا ہے. دل کہتا ہے کہ نکالو پیسہ، یہ تو حسین علیہ السلام کی بات کر رہا ہے. دل کہتا ہے کہ جیب کچھ خالی کرو، یہ حسن علیہ السلام کی بات کر رہا ہے. دل کہتا ہے کہ کچھ تو جیب سے نکالو، پنجتن ایسے 5 کی تعداد دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. ایسے پاکیزہ 5 ہوں کہیں نہیں ملے گی. پنجتن کی اصطلاح اتنی واقعی اور حقیقی اصطلاح ہے کہ اس سے اچھی اصطلاح دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے. جن کے پہلے آدمی سرور کون مقام، جن کے دوسرے آدمی حضرت سید الولایت حضرت علی مرتضیٰ، اور ان کے چوتھے آدمی، چوتھی خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین، اور تیسری اور 5ویں امام، چوتھے امام حسن اور 5ویں امام حسین. یہ 5 جو ہیں جگر، 3 تو جگر گوشہ نبوت ہیں اور ایک اس میں وہ ہیں جنہوں نے آغوش نبوی میں پیرورش پائی، رسول اللہ کے بیٹے کی طرح تھے. علی مرتضیٰ رسول اللہ کے بیٹے کی طرح ہیں. رسول اللہ نے ان کو پالا پوسا تھا اور چچیرے بھائی تھے. اب خاتون جنت سے نکاح ہوا، احادیث میں بہت سی باتیں آتی ہیں. اور ایک خاتون جو خاندان کی تھی، جب آپ تشریف لے گئے گھر میں اور نکاح کے بعد صاحبزادی کو وہاں ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا اور آپ تشریف گھر میں لے گئے، پوچھا میرا بھائی کہاں ہے؟ تو ایک بوڑھی خاتون کہنے لگی آپ کا بھائی کیسے ہوا؟ بیٹی دے دی آپ نے، داماد بنا لیا، آپ کا بھائی کیسے ہوا؟ اپنی بیٹی دے دی، داماد بنا لیا، آپ کا بھائی کیسے ہوا؟ تو فرمایا ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہو تم. تو یہ وہ انداز تھا. تو یہ پنجتن کا ذکر ہو رہا ہے، غوث پاک کا، خواجہ صاحب کا. تو اس میں جی چاہتا ہے کہ کچھ دے دے، دل چاہتا ہے کچھ دے دے. تو یہ آپ کی جیب سے پیسے کا نکلنا اور اسٹیج تک پہنچنا، یہ آپ کے نیکی کی ایک کھیتی ہے، محبت کی کھیتی ہے. محبت میں آپ نے جو بیج ڈالی وہ کھیتی، اس کی فصل آپ کو ملے گی، اس کی فصل آپ کو ملے گی. تو اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خیر کثیر عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے. والسلام علیکم.